اور پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے اور انہوں نے ہمیشہ ڈائیلاگ کو ہی پریفر کیا ہے. اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو پاکستان میں بھی اگر کوئی ایسے معاملات پیش آئے ہیں تو اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنا ہی پیپلز پارٹی نے پریفر کیا ہے. آزاد کشمیر کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک سینسیٹیو ایریا ہے اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو زعماء اکرام ہیں کہ جس طریقے سے انتشاری تقریر کر رہے ہیں, جس طریقے سے یہ ریاستی اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طریقے سے یہ وہاں پر ایک ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ الیکٹورل پروسیس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سب چیزوں کے باوجود پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے راستے کو اڈاپٹ کر کے ڈائیلاگ کو پریفر کیا ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ ملٹیپل چیزوں پہ بحث ہو سکتی ہے. آئیں, آپ نے بہت دھرنا کر لیا, آپ نے بہت چیزیں کر لی, آپ ڈائیلاگ کے ذریعے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں. تو جہاں بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے فیڈرل منسٹرز کے سٹیٹمنٹس دیکھیں تو جس طرح یہ جلتی پہ تیل کا کام دے رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا یہ کوئی دانش مندی ہے کہ ریاست کے ایسے سینسیٹیو ایریا کے اندر جو نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں وہ اس قسم کے بیانات جاری کر رہے ہیں جس سے وہاں پر آگ بجھانے کے بجائے آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے. لیکن ماجد صاحب اب وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ پابندی جب لگائی گئی محکمہ داخلہ کی, تب بھی حکومت آپ کی تھی, وزیر اعظم آپ کے تھے, تو پھر یہ وفاق کے اوپر پھر سارا ملبہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہو رہی ہے؟ کیوں وہاں پر ٹارگٹ ہو رہا ہے؟ یا پھر یہ الیکشن کے نعرے ہیں جو آپ کے لیڈران بھی لگا رہے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, جو گورنمنٹ پرائم منسٹر فیصل ممتاز راٹھور نے اسمبلی کے فلور پہ اس بات کو ایڈمٹ کیا, پیپلز پارٹی چیزوں سے بھاگتی نہیں ہے کر کے. ایسے نہیں ہے جیسے مسلم لیگ نون کی حکومت چیزیں کرنے کے بعد پیچھے سے غائب ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی نے فیس کیا ہے, کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی جب لوگوں کے بیچ میں رہو, وہ لوگوں کی پلس کو جانتی ہو, وہ لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کو پریفر کرتی ہو, تو وہ چیزوں کو بخوبی جانتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم اس طرح پورٹرے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, روز اول سے فیصل ممتاز راٹھور ان کے ساتھ ڈائیلاگ میں تھے. انہوں نے حد المقدور کوشش کی, اس حد تک کہ وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے ان کی منتیں تک کی ہیں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں اور چیزوں کو بند گلی کی طرف لے کے مت جائیں, یہ نہ کریں کہ کل چیزیں میرے ہاتھ سے بھی چلی جائیں. تو اگر آپ آزاد کشمیر کی حساسیت کو دیکھیں تو اس میں بہت سی چیزوں کو آپ کو ملوز خاطر رکھنا پڑتا ہے. آٹا سستا ہو گیا, بجلی سستی ہو گئی, مطالبات مان لیے گئے, مطالبات کو 38 میں سے 37 مطالبات کے اوپر منوان عمل درآمد کر دیا گیا. ایک مطالبہ ایسا تھا جس کے اوپر انہوں نے کنٹروورسی کریٹ کی اور وہ ریاست کو بند گلی کی طرف دھکیل کے لے گئے. آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی کا سبب بن رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ کیا تماشے کر رہے ہیں وہاں پر, وہ جس طریقے سے پاکستان کو ڈیفیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, جس طریقے سے ریاستی اداروں کو ملائن کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب اقدام ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہماری اگر ہم اس بات کو پہچانے کہ جب ہمارے لوگ ہجرت کر کے آئے اور بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تو صرف ایک پاکستان ہی تھا جس نے ہمیں چھت فراہم کی, ہمیں سہارا فراہم کیا, اور آج تک آزاد کشمیر کے جتنے مالی معاملات ہیں یہ سارے الحمدللہ حکومت پاکستان فراغری سے پورا کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے صرف ایک ہی بات کی ہے کہ آپ چیزوں کو ڈائیلاگ کے اوپر لے کے جائیں. وہ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کالعدم تنظیم ہے اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں, ایجانی کیفیت برپا مت کریں, انتشار کی طرف مت جائیں. اچھا, جو ایک چیز سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے وہ آپ کی نشستوں کے حوالے سے ہوتی ہے, یعنی کہ مہاجر نشستوں پر. اب ماضی قریب کی اگر بات کر لیتے ہیں, انوار الحق صاحب کی حکومت تبدیل ہوئی, آپ بھی اس تبدیلی کا حصہ تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی. کیا یہ عمل بھی وفاقی حکومت وہاں سے کوئی ڈوریں ہلا رہی ہوتی ہے اور یہ سارا عمل کر رہا ہوتا ہے, یا آپ کی وہ کہتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی وہ چیزیں ہوتی ہیں؟ اس پر بھی تو بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ جناب یہ نشستیں اس لیے استعمال ہوتی ہیں, یہی ذمہ دار ہیں. اور دوسرا, اگر وفاق پر اس کو ڈالا جائے تو پھر آپ کی جماعت کی حکومت آنا وفاق سے ہے, ذمہ داری کس پہ رہے؟ دیکھیں, میری بات سنیں, یہ تو ایک صرف نیریٹو بلڈنگ کی گئی ہے کہ جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں یہ اسمبلی کے اندر آتے ہیں تو یہ حکومتیں تبدیل کر دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, 2006 سے آنورڈز کون سا مہاجر وزیر اعظم بنا ہے, اسپیکر بنا ہے, کس کو آپ نے سینئر منسٹر بنایا ہے؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ 27 لوگ پورے ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد آئے گی. 12 لوگ کٹھے بھی ہو جائیں جو کبھی بھی ماضی میں کٹھے نہیں ہوئے, تب بھی وہ تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے جب تک مقامی ممبران ان کے ساتھ شریک کار نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں حالیہ دنوں میں جتنی بھی تحریک عدم اعتماد آئی اس میں مقامی ممبران کی تعداد زیادہ رہی ہے,
اور آپ کے سامنے رہی ہے. اب یہ ایک نیریٹو بلڈنگ کر کے آپ صرف مہاجرین کو ٹارگٹ کریں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب بات ہوگی. جہاں تک آپ نے بات کی, میں نے انیشیلی کہا کہ یہ جب جو 3 چارٹر آف ڈیمانڈ تھے اس میں یہ بات ان کی نہیں تھی کہ مہاجرین کی سیٹوں کا خاتمہ کیا جائے. یہ ان کے تیسرے اور چوتھے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ بات آئی. اور اگر آپ دیکھیں جب رانا ثناء اللہ صاحب نے انیشیلی اسلام آباد میں بیٹھ کے الیکشن سے قبل انہوں نے اعلان کر دیا کہ 10 سیٹیں, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں آپ نے ایک ابہام پیدا کر دیا. ہم تو چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نیوٹرل, فیئر, امپارشل الیکشن ہو, ریاست کے لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. اور جو مہاجرین کے معاملے میں ریسنٹلی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ مظفر آباد میں بھی بات کی ہے, انہوں نے ان کے مہاجرین کے حق کی نمائندگی کے اوپر جس طریقے سے بلنٹ سٹانس لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے اتنا بلنٹ سٹانس نہیں لیا. بلاول صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, ماجد صاحب, بلاول بھٹو صاحب تو نشستوں کو کم کرنے, ختم کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں جو مہاجر نشستیں ہیں. تو اگر ایسی کوئی پالیسی آتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے, کیونکہ ایسا نہیں ہے, پارٹی کو سب سے زیادہ مہاجر نشستوں کا نقصان ماضی میں رہا ہے. نہیں, آپ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ 12 ہیں, 14 کرنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, کم کرنا چاہتے ہیں, بیٹھ کے بات کریں, بات کر کے, اور یہ سارے انہوں نے کہا کہ ان کے حق نمائندگی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس کی آپشنز ہو سکتے ہیں, آپشنز کے اوپر بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو جب ہوگا کہ جب آپ کی نئی اسمبلی آئے گی, آپ کی نئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انتشار کو چھوڑ دیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کو بند گلی کی طرف لے جانا چھوڑ دیں. یہ جو پچھلے 1.5 مہینے سے لوگوں کا زندگی جھیرن کر کے رکھی ہوئی ہے آپ نے ریاست کے اندر, اس وقت ایک جانی کیفیت برپا کی ہوئی ہے, جو آپ تند و تیز تقریریں کر کے لوگوں کا لہو گرمانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس سے جو کہ نیگیٹو سائڈ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے آپ ڈائیلاگ کی طرف آئیں. ہو گیا آپ کا احتجاج, رجسٹر ہو گیا, ہمارے لیے سب قابل احترام ہے, دیکھیں کتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا, ایک جان بھی ہمارے لیے مقدم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ہر جان بڑی قیمتی ہے. لیکن عبد الماجد صاحب, کیا الیکشن وقت پر اور مکمل کشمیر میں الیکشن ہو پائیں گے 27 جولائی کو, جو صورتحال ہے؟ یہ تو آئینی ذمہ داری ہے اب الیکشن کمیشن کی کہ الیکشن بر وقت اور ٹائم کے اوپر ہونے چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر 2-3 حلقوں میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی تو شاید وہاں پر کچھ دنوں کے بعد ہو جائے, لیکن یہ تو اس کے بارے میں وضاحت تو الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے. لیکن اس وقت انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر پورے آب و تاب کے ساتھ الیکشن ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو میں کل ایک ٹی وی شو پہ دیکھ رہا تھا جس میں طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ 33 میں سے 19 نشستیں انہوں نے حاصل کر لی ہیں. اگر اسی قسم کے بیانات جس طرح انہوں نے پہلے دیے, اگر اس طرح کے اسیسمنٹس یا بیانات اگر ابھی وہ دیں گے تو اس سے ایک بات واضح ہوگی کہ وہ پھر کسی فارم 47 کی طرف ہی جائیں گے. ادروائز تو آزاد کشمیر کے عوام اس وقت صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ جس والہانہ انداز میں ویلکم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوفشتہ دیوار سب کو پڑھ لینی چاہیے کہ اس وقت سب سے پاپولر پارٹی آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مہاجرین مقیم پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہاں, اگر آپ اپنے زور بازو کے اوپر یا اگر آپ اپنی طاقت کے زوم کے اندر کچھ چیزوں اوپر نیچے کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اس طرح پیپلز پارٹی اناٹینڈڈ چھوڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک وفاق کی علامت جماعت ہے, پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے, ریاست کے معاملات کو ریاست کے اندر حل کرنے کی خواہش مند ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہم بھی اپنے چیئرمین کے سٹینس کو, اپنے چیئرمین کے ویژن کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح کا ویژنری بیک گراؤنڈ ان کا ہے, جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں جا کے یہ سندور کے بعد اور بنیان المرصوص کے مار کے حق کے بعد ہندوستان کو بے نقاب کیا, اور جس طرح پاکستان کو سپورٹ کیا, اور جس طرح مسئلہ کشمیر کی انہوں نے بات کی, میں سمجھتا ہوں ایسا دلیر آدمی تو نہیں مل سکتا. تو جو بلڈ بات کرے, ریاست کے فیصلے ریاست کے اندر کرنے کی بات. دیکھتے ہیں پھر کشمیر کی عوام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کس طرح سے اعتماد دیتی ہے, کیونکہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لیکن الیکشن میں تمام سیاسی جماعتیں دعوے کرتی ہیں کہ وہ اتنی سیٹیں جیت گئی ہیں, لیکن الیکشن کے ڈے میں ہی پتہ چلے گا کیا ہوگا. بہت شکریہ عبد الماجد خان صاحب ہمارے ساتھ